کینتھ اینڈرسن لکھتے ہیں کہ آپ دو پہاڑی سلسلوں کا تصور کریں جن کی ایوریج ہائٹ 4000 فٹ سے زیادہ ہو اور ان کے درمیان پھیلی وادی 5 میل چوڑی ہو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میری کہانی کس علاقے سے متعلق ہے۔ یہ کہانی ہے ضلع سالم کے شمالی علاقے کی، جو نارتھ انڈیا میں مدراس کے صوبے میں واقع ہے۔ یہ دو پہاڑیاں آمنے سامنے نارتھ اور ساؤتھ میں ہیں، جبکہ ان کے ایسٹ کی پہاڑیاں 4500 فٹ بلند ہیں اور اس کی ڈھلوانوں پر موجود ہے کوڈیکاری کا بنگلہ، جہاں سے دنیا کے خوبصورت ترین مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ سورج صبح کے وقت گلابی رنگ کی دھند سے طلوع ہوتا ہے اور پھر تانبے جیسی رنگت چھوڑتا مغرب میں غروب ہو جاتا ہے۔ پھر چاند پہاڑیوں کے اوپر سے نکلتا ہے اور رات بھر جنگل میں ہونے والے حادثات کو دیکھتا ہے۔ دم توڑتے سانبھر کی آواز ہو یا چیتل کی چیخ، جن کی جان بھوکے شیر کے ہاتھوں چلی جاتی ہے۔ کمپی کاری ایک چھوٹی سی وادی ہے جو مغربی ڈھلوان پر آباد ہے۔ اس کے آس پاس کچھ کھیت ہیں اور کھیتوں کے پار گھنا جنگل ہے جس میں سے ندی گزرتی ہے۔ میں اس وادی کو سپائڈر ویلی کہتا ہوں کیونکہ یہاں بہت بڑی مکڑیاں رہتی ہیں جن کے جالے ندی کے کنارے کافی تعداد میں موجود ہیں۔ ندی آگے جا کر دریائے چنار سے جا ملتی ہے۔ اس مقام کو سوپاٹھی کہا جاتا ہے جو دریائے کاویری سے 10 میل دور ہے۔ میں نے اس علاقے کو تفصیل سے اس لیے بیان کیا تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ اس کہانی کے واقعات کہاں پیش آئے اور یہ علاقہ کتنا خوبصورت ہے۔ کمپی کاری کا یہ علاقہ ایک آدم خور کے ظاہر ہونے کے بعد شدید دہشت کا شکار تھا اور 3 مقامی باشندے اس کا لقمہ بن چکے تھے۔ پہلا شکاری ایک پجاری تھا جو 1 مہینہ پہلے مٹھر سے کمپی کاری آیا تھا اور دوبارہ دکھائی نہ دیا۔ ان علاقوں میں ہاتھی بہت زیادہ تھے اور اکثر اوقات کسی انسان کو مار ڈالتے تھے۔ سو جب پجاری کمپی کاری نہ پہنچا تو اس کی تلاش میں لوگ روانہ ہوئے۔ شاید یہ لوگ پجاری کے بجائے اس کی کیما کی ہوئی لاش کو تلاش کرنے کا سوچ کر نکلے تھے جس کے آس پاس ہاتھی کے پیروں کے نشانات ہوں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ کمپی کاری سے 5 میل دور انہیں نر شیر کے پگ مارکس دکھائی دیے جس کے ساتھ تھوڑا سا خون موجود تھا اور مرنے والے کی دھوتی اور لاٹھی بھی وہیں مل گئی۔ 10 دن بعد ایک عورت شام کے وقت کنویں سے پانی بھرنے گئی مگر واپس نہ لوٹی۔ 8 بجے اس کے شوہر نے چند دوستوں کو ساتھ لیا، ہاتھوں میں لاٹھیاں اٹھائے یہ لوگ اس عورت کی تلاش میں نکل پڑے، یہاں تک کہ انہیں آدھا بھرا ہوا پیتل کا گھڑا راستے میں مل گیا، تاہم عورت کا کوئی نشان نہ ملا۔ اگلی صبح پھر تلاش شروع کی۔ اب انہیں عورت کی ساڑھی کا کچھ کپڑا اور چاندی کی پازیب بھی مل گئی اور آخرکار مرنے والے کی کچھ اور باقیات ملیں۔ اس کا سر جھاڑی کے نیچے پڑا تھا جبکہ پیر اور ہاتھ ادھر ادھر پڑے تھے۔ جسم کا باقی حصہ اور ادھ کھائی ہوئی ہڈیاں بتا رہی تھیں کہ شیر بہت بھوکا تھا اور اس نے خوب پیٹ بھر کر کھایا۔ 1 ماہ گزر گیا۔ کمپی کاری کے لوگوں پر جیسے کرفیو نافذ تھا، نہ تو کوئی یہاں آیا نہ یہاں سے کوئی باہر گیا۔ انسانی غلاظت سے گھروں کے باہر اور اندر بدبو ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ باہر ہر وقت موت کا پہرا تھا کہ کوئی شخص حاجت پوری کرنے باہر آئے تو اسے ہمیشہ کے لیے موت کی آغوش میں اس طرح سلا دیا جائے کہ چند ہڈیوں کے علاوہ کچھ باقی نہ رہے۔ رات کے وقت اور مشکل ہو جاتی۔ انسان اور مویشی اور کئی بار ان کے کتے بھی گھروں میں پھنس پھنسا کر بیٹھ جاتے اور دروازے کے سامنے بھاری لکڑی یا نہر سے لا کر وزنی پتھر رکھ دیے جاتے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہی گھروں میں غلاظت بڑھتی جا رہی تھی اور لوگ ان حالات میں زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ تاہم کبھی کبھار بہترین احتیاط بھی کام نہیں آتی۔ میرے دوست بیرا پجاری کا داماد مارا ایسی صورتحال سے بالکل دل برداشتہ ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ آدم خور ہو یا نہ ہو، وہ گھر کے اندر گندگی پھیلانے کو تیار نہیں۔ رات کے اندھیرے میں وہ باہر جاتا اور فارغ ہو کر آ جاتا۔
ایک رات وہ اسی طرح باہر نکلا مگر واپس نہ لوٹا۔ گھر کے اندر اس کی پریشان بیوی کہتی ہے کہ اس نے دھپ کی آواز سنی تھی اور ساتھ ہی جیسے کسی کا گلا گھونٹا جا رہا ہو، مگر اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ 15 منٹ بعد اس نے شور مچانا شروع کر دیا، لیکن کوئی مدد کو نہ آیا۔ سبھی خوف زدہ تھے۔ بند دروازوں کے پیچھے لوگ اس کی چیخم دھاڑ سنتے رہے۔ انہیں علم تھا کہ مارا اب کسی انسانی مدد کی ضرورت سے دور چلا گیا ہے۔ مارا تو مر چکا، مگر وہ سب تو زندہ تھے، پھر باہر جا کر خود کو ہلاکت میں کیوں ڈالا جائے؟ سو سب لوگ اس رات جاگتے رہے اور اس بے چاری کی چیخیں سنتے رہے۔ اگلی صبح نیم دلی کے ساتھ مارا کی باقیات تلاش کرنے کی کوشش ہوئی، اور اگر شیر نے گاؤں سے 2 گز دور پیٹ نہ بھرا ہوتا تو مارا کی باقیات کبھی نہ مل پاتی۔ کنویں والی عورت کی نسبت مارا کی باقیات کچھ زیادہ تھیں۔ شاید اس کا گوشت سخت ہو یا پھر شیر اتنا بھوکا نہ ہو، کون جانتا ہے۔ اس کا سر اور دھڑ بھی ایک جگہ تھا۔ میرا دوست بیرا اس وقت کمپی کاری میں تھا۔ جب اس کا داماد ہلاک ہوا تو اس نے 18 میل کا مشکل سفر طے کر کے پینا گرام کا رخ کیا۔ اس سفر میں کوئی اس کا ساتھ دینے کو تیار نہ تھا، سو وہ اکیلا ہی آیا۔ اس نے نہ تو آدم خور کی کوئی آواز سنی اور نہ ہی اسے دیکھا۔ پینا گرام میں وہ اپنے پرانے ساتھی رنگا سے ملا اور یہ دونوں بس بیٹھ کر بنگلور آ گئے۔ 9 بجے رات کو مجھے صدر دروازے کے باہر آوازیں سنائی دیں تو باہر جا کر دیکھا۔ اپنے پرانے دوستوں کو دیکھ کر مجھے حیرت کے ساتھ ساتھ بہت خوشی ہوئی۔ پھر انہوں نے صاف الفاظ میں مطالبہ کیا کہ اس کے داماد کا بدلہ میں نے ہی لینا ہے۔ اس بچگانہ اعتماد کے سامنے میرا کوئی بہانہ نہیں چل سکتا تھا۔ 3 روز بعد میں اپنی گاڑی چھوڑ کر باقی کے پیدل سفر پر روانہ ہوا۔ راستے میں مقامی دکانوں سے ہم نے ضرورت کا سامان خریدا اور چند گھنٹے بعد ہم 18 میل کا سفر پورا کر کے کمپی کاری پہنچ گئے کہ اس وادی میں کار کا جانا ممکن نہیں تھا۔ منزل سے 2 میل پہلے ہمیں شیر کے تازہ پگ مارکس دکھائی دیے جو پگ ڈنڈی پر تھے۔ اس راستے پر کئی روز سے کوئی انسان نہیں گزرا تھا، اس لیے یہ نشانات واضح تھے، لیکن ہمیں یہ نہ علم ہو سکا کہ شیر بوڑھا تھا یا جوان، اور وہ آدم خور کے پد مارکس تھے یا نہیں۔ بس اتنا پتہ چل سکا کہ شیر عام جسامت کا ہے۔ کمپی کاری کے لوگوں سے ہمیں زیادہ معلومات نہیں ملی۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ شیر بہت بڑی جسامت کا ہے۔ ظاہر ہے کہ عام لوگ جب دہشت کے عالم میں رہ رہے ہوں تو آدم خور کی جسامت اصل سے کئی گنا زیادہ بڑی دکھائی دیتی۔ اب مسئلہ یہ تھا، اب کیا کریں یا کیسے آگے بڑھیں؟ جواب یہ تھا، اگلی واردات کا انتظار کریں یا پھر زندہ چارہ پیش کیا جائے۔ چونکہ اس شیر نے ابھی تک اس دیہات کا کوئی بھی مویشی ہلاک نہیں کیا تھا، اس کا شکار ہمیشہ انسان ہی بنتے تھے۔ اب سوال یہ تھا کہ کوئی جانور باندھا جائے یا پھر کوئی انسان چارے کے طور پر استعمال کیا جائے۔ اس کا واحد جواب یہ تھا کہ اگر چارہ انسان نے بننا ہے تو یہ صرف میں ہی ہوں گا، اور ظاہر ہے کہ مجھے یہ جواب انتہائی ناپسند تھا۔ بیرا، رنگا اور میں سر جوڑے چائے کی پیالیاں پیتے اور گفتگو کرتے رہے، اور آخر کار ایک منصوبہ تشکیل پانے لگا۔ میں نے سوچا کہ پہلے حیوانی چارہ پیش کیا جائے، مگر ان دونوں کا خیال تھا کہ انسانی چارہ بہتر رہے گا، اور میں خود چارہ بنوں تو مسئلہ جلد ہی حل ہو جائے گا۔ میری دلی خواہش تھی کہ ان کا منصوبہ اس سے مختلف ہوتا۔ 3 افراد کی گفتگو میں 2 کی رائے اکثریت شمار ہوتی ہے، تیسرے انسان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچتا۔ تاہم میں نے یہ بات منوا لی کہ انسانی چارے کے ساتھ ساتھ ہمیں حیوانی چارہ بھی باندھنا چاہیے تاکہ شیر کو زیادہ سے زیادہ لبھایا جا سکے۔ کمپی کاری میں بھینسے نہیں تھے، سو میں نے 2 بیل خریدے، جن میں سے ایک کو اس جگہ باندھا جہاں آتے ہوئے شیر کے پگ مارکس دکھائی دیے تھے، اور دوسرے کو وادی کے نچلے سرے پر بل کھاتی ہوئی مگر خشک ندی کی تہہ میں باندھا۔ میں کنویں کی منڈیر سے ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھا۔
میں نے کنویں کی رسی سے ایک دھاتی برتن باندھ کر پاس ہی رکھ لیا تھا۔ بوتل کی نسبت تازہ پانی ہمیشہ بہتر رہتا ہے۔ کنویں سے 50 گز کی دوری پر 3 سمت جنگل تھا۔ اس جگہ کسی نے پپیتے کے 10-12 درخت لگا دیے تھے۔ کنویں سے بہنے والے پانی سے ان درختوں کے نیچے گھاس اور کچھ جھاڑیاں اگائی تھیں۔ دن کی روشنی میں تو یہ بہت معمولی دکھائی دیتی تھیں، مگر دھندلکے میں اور اندھیرے کے دوران مجھے اندازہ ہوا کہ شیر کی آمد کا یہ بہترین راستہ ہو سکتا ہے۔ یہاں شیر چھلانگ لگانے کے لیے مناسب فاصلے تک پہنچ جاتا اور مجھے اس کا علم بھی نہ ہو پاتا۔ یہ خیال آتے ہی میں نے اپنا مقام بدل کر کنویں کے دوسرے ستون سے ٹیک لگا لی اور اب پپیتے کے درخت میرے سامنے تھے۔ میں نے اس جگہ بیٹھنے کا فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ چاند کی 13 تاریخ تھی۔ سورج ڈھلتے ہی چاند نکل آتا، مگر یہ بھول گیا کہ مشرق میں پہاڑیوں سے چاند کو بلند ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے اور پھر اس کی چاندنی 8 بجے پہنچتی ہے۔ یہاں اپنی زندگی کے بدترین 1.5 گھنٹے انتظار کی تکلیف سہنی پڑی۔ میں بتا نہیں سکتا کہ جب چاندنی کی پہلی کرنیں یہاں پہنچیں تو میں کتنا خوش ہوا۔ اس سے مجھے گملا پور میں گزاری ہوئی راتیں یاد آ گئیں، جہاں میں جھونپڑے میں چھپ کر تیندوے کا انتظار کرتا رہا اور دن کو ٹیک کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا اور سوچتا کہ کیا میں یہ حماقت پھر سے کبھی دہراؤں گا۔ تاہم عقل بتاتی تھی کہ یہی واحد حل تھا۔ رات خاموش تھی اور رات کے عام پرندے بھی میرے قریب نہیں آئے۔ گرم دن گزارنے کے بعد چند چمگادڑیں اڑتے ہوئے پانی پینے آئیں۔ میں پپیتے والی سمت کے علاوہ ہر سمت دیکھ رہا تھا۔ چشمے تصور سے مجھے ہر جانب سے آدم خور شیر آتے محسوس ہوئے۔ میں کنویں کی منڈیر پر چپکا بیٹھا رہا اور اپنی .405 بور کی رائفل میرے ہاتھوں میں اور انگوٹھا ٹارچ کے بٹن پر تھا۔ ایسے وقت انسانی دماغ میں آنے والے خیالات بہت عجیب اور ناقابل یقین بھی ہوتے ہیں، مگر میں انہیں سنا کر آپ کو کیوں پریشان کروں۔ پہل شیر کے بارے میں خیالات یہ تھے کہ گملا پور میں کامیابی کے بعد کہیں یہ قسمت کا بدلہ نہ ہو۔ پھر کچھ دیر بعد شیر کا خیال ذہن سے نکل گیا۔ 8 بجے کے بعد مشرقی پہاڑ کے اوپر آسمان روشن ہونے لگا، روشنی تیز ہونے لگی اور ستارے مدھم پڑنے لگے۔ پھر چاند نمودار ہوا اور میرے آس پاس کی جگہیں روشن ہو گئیں تو میری پریشانی ختم ہوئی۔ جب چاند آسمان پر اوپر اٹھا تو روشنی بڑھنے لگی اور مجھے پپیتے کے تنوں کے درمیان کا منظر بھی دکھائی دینے لگا۔ رات کے پہلے نصف حصے میں کوئی آواز بھی سنائی نہ دی۔ 11 بجے کے بعد نر سانبھر نے ندی کی جانب سے آواز دی۔ میرا ایک چارہ وہیں بندھا ہوا تھا۔ اس آواز میں خطرے اور وارننگ کا فیکٹر موجود تھا۔ یہ آواز بار بار آئی اور پھر دور ہوتے ہوئے غائب ہو گئی۔ شاید سانبھر مخالف سمت کی پہاڑیوں پر چڑھ کر خطرے سے دور نکل گیا ہوگا۔ ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی رہی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اگر میں کنویں سے پانی نکالنے کی کوشش کروں تو چرخی کی آواز 1 میل دور موجود شیر آسانی سے سن لے گا۔ دن کے وقت میں نے دیکھ لیا تھا کہ کنویں کی چرخی بہت زیادہ شور کرتی تھی۔ اگر شیر یہ آواز سنتا تو یہی سوچتا کہ کوئی انسان پانی بھر رہا ہوگا۔ سو میں نے ڈول اوپر نیچے ہلانا شروع کر دیا اور پھر اسے آہستگی سے کھینچنا شروع کر دیا۔ میں نے یہی عمل بار بار دہرایا۔ رات کی خاموشی میں چرخی کا شور دور دور تک سنائی دے رہا تھا اور میں نے لگ بھگ 1 گھنٹہ یہ مشق جاری رکھی۔ ہر چند منٹ بعد رک کر میں آس پاس کا غور سے جائزہ لیتا۔ میری خصوصی توجہ درختوں کے نیچے بننے والے سایوں پر تھی، تاہم کوئی حرکت دکھائی نہ دی۔ نہ ہی جھاڑیوں سے کسی چوہے کی حرکت کی آواز آئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس پورے علاقے میں چوہوں کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ 3 بجے کے بعد چاند مغربی پہاڑیوں کے پیچھے جانے لگا
اور شام والی صورتحال پھر سامنے آئی۔ بتدریج تاریکی چھاتی رہی اور جلد ہی چند گز دور کی چیزیں اوجھل ہو گئیں۔ چاند غائب ہونے کے بعد ستاروں کی روشنی تیز ہونے لگی۔ اندھیرے کے صرف 90 منٹ تھے مگر مجھے بہت زیادہ نیند آنا شروع ہو گئی۔ اب مجھے پہلے سے بھی زیادہ محتاط ہونا تھا کہ میں 1 گھنٹے سے آدم خور کو بلا رہا تھا۔ عین ممکن تھا کہ ساری رات وہ کہیں اور رہا ہو اور اب یہاں پہنچا ہو۔ ویسے بھی اچانک حملے کے لیے تمام تر حالات اس کی حمایت میں تھے کیونکہ پپیتے کے درخت پھر تاریکی میں ڈوب چکے تھے۔ اب اگر آدم خور حملے کا فیصلہ کرتا تو میں پوری طرح اس کے رحم و کرم پر ہوتا، تاہم اگر وہ دھاڑ کر حملہ بھی کرتا تو بھی میں انتہائی قریب سے اپنی رائفل چلا سکتا تھا۔ اگر وہ خاموشی سے حملہ کرتا تو مجھے اتنی مہلت بھی نہ ملتی۔ عین اسی وقت کنویں کے آس پاس موجود تمام چوہوں اور خرگوشوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ ان کی بھاگ دوڑ، خشک پتوں پر ان کی حرکات جو کبھی تو بلند ہوتی اور کبھی محض ہلکی سی، جس سے شبہ ہوتا کہ آدم خور حملے کے لیے تیار ہو رہا ہوگا۔ بہرحال بہت مشکل وقت گزرا۔ صبح کاذب آئی اور چلی گئی اور پھر 5:45 بجے مشرقی جانب آسمان کا رنگ ہلکا پڑنا شروع ہو گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ سورج طلوع ہونے والا ہے اور رت جگہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ تاہم سورج 7 بجے کے بعد جا کر پہاڑوں کے اوپر سے نکلا۔ پھر میں اپنی جگہ سے اٹھا اور گاؤں کے جنوبی سرے پر لگے اپنے خیمے کو چل دیا۔ پھر گرما گرم چائے پی کر میں سو گیا۔ 10:30 بجے اٹھ کر میں نے رنگا اور بیرا کے ساتھ نہر میں بندھے ہوئے پہلے چارے کا چکر لگایا۔ چارہ زندہ سلامت تھا۔ پاس جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ شیر اس کے 15 فٹ قریب تک آیا تھا اور پھر اس کو دیکھ کر چلا گیا۔ رات کو سانبھر شیر کو ہی دیکھ کر خطرے کا اعلان کر رہا تھا۔ شیر کے پگ مارکس نرم اور خشک ریت پر واضح تھے، مگر یہ کہنا مشکل تھا کہ آیا یہ وہی شیر ہے جس کی ہمیں تلاش ہے یا کوئی اور ہے۔ تاہم مجھے یقین تھا کہ یہ شیر آدم خور ہے، کیونکہ عام شیر اس طرح چارے کو دیکھ کر واپس نہ مڑتا۔ پھر ہم دوسرے چارے کو روانہ ہوئے۔ وہاں جا کر دیکھا تو حیرت ہوئی کہ اسے شیر نے ہلاک کر دیا تھا۔ یہاں شیر کے پگ پچھلے روز والے پگوں جیسے ہی تھے۔ اب سوال یہ تھا، اس علاقے میں کیا 2 شیر ہیں؟ اگر ایک ہی شیر ہے جو کہ آدم خور ہے تو اس نے پہلے چارے کو کیوں چھوڑ دیا اور دوسرے کو کیوں مارا؟ میرا یہ خیال تھا کہ اس جگہ 2 شیر ہیں اور پہلے چارے کو آدم خور نے دیکھ کر نظر انداز کر دیا تھا۔ رنگا کا بھی یہی خیال تھا، تاہم بیرا اس سے متفق نہیں ہوا۔ اس کا خیال تھا کہ اس علاقے میں ایک ہی شیر ہے جو آدم خور ہے۔ پہلے بیل کو اس نے اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ بیل سفید رنگ کا تھا اور دوسرا بیل کالا تھا، سو اسے کوئی شک نہیں ہوا۔ چارے کے رنگ کے بارے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ میرے تجربے کے مطابق شیر کے لیے چارے کا رنگ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اگر دیگر شرائط پوری ہوں تو وہ ہر رنگ کے چارے کو مارنے پر تیار ہو جائے گا۔ ایک تو یہ کہ شیر کو بھوک لگی ہو کہ شیر بے فائدہ شکار نہیں کرتا۔ دوسرا، اسے کسی قسم کا شبہ نہ ہو۔ آج کل چونکہ شیروں کا شکار زوروں پر ہے، شیر بھی محتاط ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر چارے کی گردن سے رسی بندھی ہو تو شیر شاید ہی اسے ہاتھ لگائے۔ سینگوں سے بندھے ہوئے جانور کے شکار ہونے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں، کیونکہ شیر سمجھتا ہے کہ اس جانور کے سینگ جھاڑیوں میں پھنس گئے ہوں گے۔ اس طرح پچھلی ٹانگ سے بندھی رسی والا چارہ بھی آسانی سے مارا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ شیر اور لیپرڈ دونوں اپنے شکار کا گلا دبوچتے ہیں، اور اس سلسلے میں کوئی بھی رکاوٹ ہو تو وہ اس میں ہاتھ نہیں ڈالتے۔ ذاتی طور پر میں لیپرڈ کے لیے کتے کو بطور چارہ استعمال کرنے کو ظلم سمجھتا ہوں، کیونکہ کتا بہت سمجھدار جانور ہے اور اسے علم ہوتا ہے کہ اسے کیوں باندھا گیا ہے۔ حملہ ہونے تک اسے شدید ذہنی عذاب سہنا پڑتا ہے۔ اس لیے میں نے کئی بار ایک 4 انچ چوڑا چمڑے کا پٹا بنوایا جس کے اوپر کیلیں لگی ہوتی تھیں۔ جب لیپرڈ حملہ کرتا تو اس
کیلیں اس کو چبھتیں اور وہ اچھل کر پیچھے ہٹ جاتا۔ اس پر مجھے بڑی ہنسی آتی اور اسی اثناء میں اس کا شکار کر لیتا، لیکن اس طرح کے ٹرک شیر کے سامنے بیکار تھے۔ خیر، اصل کہانی کو لوٹتے ہیں۔ اب اس ادھ کھائے بیل پر مچان باندھنا رہ گیا تھا۔ تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے دونوں چارے مناسب درختوں کے نیچے باندھے تھے۔ جتنی دیر میں جا کر نیند پوری کرتا، رنگا اور بیرا نے میری کینوس والی کرسی کو مچان کے طور پر باندھ دیا۔ دونوں ہی اس کام کے ماہر تھے۔ میرے خیال میں چارپائی کے بعد دوسری بہترین مچان طے ہونے والی کرسی ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ چارپائی کی مانند بڑی آرام دہ تو نہیں ہوتی، مگر اس کو تہ لگا کر لے جانا آسان ہوتا ہے۔ 5 بجے میں رت جگہ کے لیے تیار ہو کر مچان پر پہنچ گیا۔ یہ مقام کمپی کاری سے بلند اور مغربی پہاڑیوں پر تھا، لہٰذا کل کی نسبت آج چاندنی یہاں جلدی پہنچ جاتی تھی۔ جب مغربی پہاڑوں پر سورج غروب ہوا تو چاند مشرقی سرے سے نکل آیا اور آس پاس صاف دکھائی دینے لگا۔ 8 بجے مجھے اچانک احساس ہوا کہ شیر میرے عین نیچے کھڑا ہے۔ وہ یہاں کس سمت سے اور کیسے آیا مجھے علم نہیں۔ چونکہ یہ راستہ دونوں طرف مجھے صاف دکھائی دے رہا تھا، سو شیر کی آمد کسی اور راستے سے ہوئی ہوگی۔ مجھے شیر کی موجودگی کی اطلاع تب ہوئی جب شیر نے درخت کے تنے سے اپنے جسم کو رگڑنا شروع کیا، اور اس دوران اس نے سر اٹھایا اور مجھے دیکھ لیا۔ پھر اس نے فوری رد عمل دکھایا۔ دھاڑ لگا کر اس نے درخت پر چڑھنا شروع کیا۔ خوش قسمتی سے ہم نے سیدھے تنے والے درخت پر کافی اونچی مچان بنائی تھی۔ پہلی شاخ 15 فٹ پر تھی جہاں میں کرسی پر بیٹھا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہی آدم خور ہے، ورنہ عام شیر تو انسان کی موجودگی سے فرار ہی ہو جاتے ہیں۔ میں نے فوراً اپنی ٹانگیں اوپر کو اٹھائیں اور بائیں جانب جھک کر نیچے دیکھا۔ بدقسمتی سے میں غلط جانب مڑا تھا کیونکہ شیر رائٹ سائڈ سے چڑھ رہا تھا۔ میں نے فوراً اپنی ڈائریکشن بدلی، مگر اب مجھے لیفٹ سائڈ سے گولی چلانی تھی۔ آپ کو یہ سب جاننے میں جتنا وقت لگا، اصل واقعات اس سے کم وقت میں رونما ہوئے۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میری سیٹ زمین سے 15 فٹ بلند تھی۔ ناک سے دم کے سرے تک شیر کی لمبائی 9 فٹ ہوتی ہے۔ اگر دم کو نکال کر آگے کو بڑھے ہوئے پنجے شمار کر لیں تو پچھلے پیروں پر کھڑے شیر کی اونچائی 8 فٹ بنتی ہے۔ اب آپ 15 فٹ سے 8 فٹ مائنس کریں تو باقی 7 فٹ بچتے ہیں، جو اس رات شیر چڑھنے میں کامیاب رہا۔ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے اس نے اپنے پنجے کو پھیلا کر کرسی پر وار کیا اور اس کے ناخن کرسی کو پھاڑتے ہوئے میری پینٹ کو چیر گئے۔ اس دوران شیر کا توازن بگڑا اور وہ زمین پر گرا۔ شیر سے بچنے کے لیے میں کرسی سے اوپر اٹھا اور شکر ہے کہ رائفل سمیت شیر کے پیچھے نہیں جا گرا۔ جب شیر زمین پر گرا تو اسے پتا تھا کہ اس کی موجودگی ظاہر ہو گئی ہے۔ زمین پر پہنچتے ہی اس نے چھلانگ لگائی اور دھاڑ کے ساتھ جھاڑیوں میں گم ہو گیا۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ شیر فرار ہو گیا، ورنہ اپنے عین نیچے گولی چلاتے ہوئے عین ممکن تھا کہ رائفل میرے ہاتھ سے گر جاتی یا میں خود کرسی سے گر جاتا۔ شکر ہے کہ شیر نے فرار ہونا ہی ٹھیک سمجھا۔ اب میری موجودگی بھی خفیہ نہ رہی تھی۔ حرکت یا کوئی آواز پیدا کرنے میں کوئی مسئلہ نہ تھا، سو اپنا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ شیر کا پنجہ جہاں لگا تھا، کرسی پر 5 انچ لمبی خراشیں تھیں۔ ان میں سے 2 میری پینٹ سے بھی پار ہوئی تھیں اور میری ٹانگوں پر خراشیں پڑیں جو اب تکلیف دے رہی تھی۔ عام طور پر لوگ اس بات پر ہنس پڑیں، مگر یاد رہے کہ تمام گوشت خور درندوں کے پنجوں کے نیچے زہریلے جراثیم پل رہے ہوتے ہیں، اور آدم خوروں پر بھی یہی اصول لاگو ہوتا ہے۔ اس لیے میرے زخم بگڑنے کا امکان تھا۔ میں اپنے ساتھ فرسٹ ایڈ کا کافی سامان لایا تھا،
جس میں 5 cc کی سرنج اور پروکین پینسلین بھی شامل تھی، لیکن یہ سامان کمپی کاری میں میرے خیمے میں یہاں سے 2 میل دور رکھا تھا۔ اب 2 راستے تھے، ایک تو یہ کہ ابھی واپس روانہ ہو جاتا اور جا کر دوائی استعمال کرتا، یا پھر صبح تک کا انتظار کرتا جو کم از کم 10 گھنٹے دور تھی، اور تب تک جراثیم زخموں میں پھیل جاتے۔ اگر ابھی واپس جاتا تو آدم خور کے حملے کا خطرہ تھا، اور دوسری جانب اگر زخم بگڑ جاتے تو میں آدم خور کا مقابلہ کرنے کے قابل ہی نہ رہتا۔ آدم خور کا خیال دل سے نکال کر رائفل کو رسی سے باندھ کر نیچے اتارا اور دل سے دعا کرتا رہا کہ میرے اترنے کے دوران آدم خور حملہ نہ کر دے۔ زمین پر پہنچ کر میں نے درخت کے تنے سے ٹیک لگائی اور رائفل کو رسی سے الگ کیا۔ ہر طرف خاموشی تھی، عین ممکن تھا کہ شیر آس پاس ہی کہیں موجود ہو، کسی جھاڑی کے پیچھے۔ چاندنی خوب پھیلی ہوئی تھی اور جنگل سے پھولوں کی خوشبو ہوا کے جھونکوں کے ساتھ آ رہی تھی۔ چند لمحے رکنے کے بعد میں نے کمپی کاری کے 2 میل سفر کا آغاز کیا۔ راستے میں بانس کے جھنڈوں والی کئی ندیاں آتی ہیں اور ہوا میں جھولتے ہوئے ان کے تنے زمین پر عجیب عجیب سائے بناتے ہیں۔ ایسے موقعوں پر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور انسانی اعصاب ہر آواز کو آدم خور کے حملے سے جوڑ دیتے ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ رفتار تیز رکھی جائے، دماغ کہتا ہے کہ ایک طرف دیکھو، اور پھر فوراً خیال آتا ہے کہ کہیں آدم خور دوسری جانب سے حملہ نہ کر دے۔ تاہم ان تمام جذبات پر قابو رکھنا چاہیے، ورنہ انسان پینک کا شکار ہو جائے گا، اور اس صورتحال میں انسان خبردار نہیں رہ سکتا اور نتیجہ تباہی کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا ہے کہ پوری توجہ سامنے رکھی جائے، مگر کسی جھاڑی کے پاس سے گزرتے ہوئے کنکھیوں سے دیکھ لینا چاہیے، مگر سر کو حرکت نہیں دینی چاہیے۔ اپنی رائفل کو مستقل فائر کے لیے تیار اور بغل میں رکھنا چاہیے، کیونکہ گولی کولہے یا پیٹ پر رائفل رکھ کر بھی چلانا پڑ سکتی ہے۔ رائفل کو شانے پر لانے اور نشانہ لینے کا وقت نہیں ملتا، کیونکہ قاتل چاہے انسان ہو یا حیوان کبھی اپنی موجودگی کا اعلان نہیں کرتا۔ کمپی کاری سے 4 میل پہلے راستے کے دونوں جانب چٹانی چھجے بنے ہوئے ہیں۔ پورے راستے میں یہی سب سے خطرناک مقام ہے، کیونکہ یہاں آدم خور کسی بھی پتھر کے پیچھے چھپ سکتا ہے۔ تاہم چونکہ اس نے فرار ہوتے ہوئے مخالف سمت کا رخ کیا تھا، سو میں نے سوچا کہ اسے اتنا وقت نہیں ملا ہوگا کہ وہ مڑ کر یہاں پہنچ سکتا۔ اس تسلی کی وجہ سے میں بعافیت یہاں سے گزر کر کمپی کاری اور پھر اپنے خیمے کو پہنچا۔